السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. میرے مشرق اساتذہ کرام، مہمان کرامی، حاضرین و حاضرات، عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا شکر ہے آج یہ دینی مجالس سے انعقاد ہوا ہے، وہ بھی مسابقہ توحید کے انعامات کے سلسلے میں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن چند کلمات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی یہ علم کا گہوارہ ہے جو مدرسہ کریمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس علم کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں، قرآن کی آیتیں ہیں، بہت کی قلت ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر مختصراً اسی علم کی بنیاد پر رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلتیں بخش دیں، اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلا مکتب جو قائم کیا رب العالمین، پہلے معلم جبرائیل علیہ السلام تھے، اور بہتر شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے غار حرا سے لے کر کے اور مسجد نبوی میں آپ نے اصحاب صفا کی جماعت کے اہتمام کے، تدریس کے معاملے میں، تعلیم تعلم کے معاملے میں پورے دنیا میں چھا گئے۔ آج اسی کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مبارکبادی ان بچوں کو جنہوں نے مسابقہ توحید کے اندر اچھے نمبرات لائے، دلی مبارکبادی بھی ہم دیتے ہیں، اور آئندہ بھی جو لوگ کم نمبرات جس کے بعد آئے ہیں ان کو آگے بڑھنے کی ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور ان کو زیادہ خوشی ہوگی آج جن کے ہاتھ میں انعامات کی رقم پہنچے گی اول پوزیشن، دوسری پوزیشن کے بعد دنیا کے اندر خوشی محسوس ہوگی۔ یقیناً ویسے ہی خوشی ہم تمام کو آخرت کے اندر ہوگی، جو رب العالمین ہم تمام حضرات کو اصحاب الیمین میں داخل فرما کر کے جنت الفردوس کا پروانہ نصیب فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اپنی منزل محدود نہ کریں، ان کی منزلیں ابھی بہت باقی ہیں۔ اس کے متعلق ایک شعر یاد آتا ہے، منزل کی جستجو میں منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ آپ کے بڑھنے کا، پروان چڑھنے کا موقع فراہم کر رب العالمین تمام بچے و بچیاں جو آج توحید کے مقابلے میں، توحید کے مسابقے میں اچھے نمبرات آئے ہیں، آگے ابھی بڑھنے کی کوشش کریں، اور یقیناً یہ تعلیم، یہ قرآن حدیث کی دینی تعلیم کو جو ثمرہ ہے، اسی کی بنیاد پر پورے دنیا کے اندر آپ حکومت کر سکتے ہیں، اور کی فضیلتیں بھی ہیں۔ آپ حضرات کے لیے، گارین حضرات کے لیے یقین صدقہ جاریہ کے طور پر پیش ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا مات انسان جب مر جاتا ہے سارے عمل کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، اور تین چیزیں پہنچتی ہیں اس پہ، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور ولد صالح کی دعائیں۔ تو الحمدللہ جو ابھی عالم دین ہیں یقیناً ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے والدین کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے علم دین کی حصولیابی اولین فریضہ ہے۔ بعد ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ کے گھر کے اگر 5 افراد ہیں، 5 بچے اللہ نے دیے ہیں، تو اللہ کے اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اپنے ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ضرور پیدا کریں، تاکہ آپ کے صدقہ جاریہ کا اہتمام ہو سکے اللہ کے یہاں۔ دوسرے نمبر پر حافظ قرآن بھی پیدا بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ یہ مدرسے کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ سماج میں غلط نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں عالموں کو، حفاظ کرام کی تقریر نہیں ہوتی ہے۔ ایک عالم کی فضیلت، علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں، فضل العالم علی العابد، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہی جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جن علماء کرام نے دنیا کے علم حصول کو، یعنی علم کو حاصل کیا، اور پورے دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، درس تدریس کے ذریعے سے اس فریضے انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آپ کے اگر کہ حافظ قرآن بنتا ہے تو آپ کو خبری ہے، اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو قیامت کے دن مرتبہ بلند کر فرمائے گا، اقرا ورتقِ ورتل۔ تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاؤ، قرآن کی آیتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے جاؤ، یہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک عالم حافظ کی فضیلت آپ بارہا سنتے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ہر گھر کے اندر حافظ بنائیے، ہر گھر کے اندر عالم بنائیے۔ اس عالم کا مقصد بھی ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، ہم سب اس پہ متعین، ہم نے اس سے تہیا کر لیجیے، ہمارے گھر میں کوئی بھی جاہل نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے گھروں کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ لیکن ہم اس سب کو سے دور چلے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حافظ بنے گا، مولوی بنے گا، 10 روپے کا تنخواہ کمائے گا، اس سے کیا چلے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ جو لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ عالم بننے کے بعد رزق کا مسئلہ ان کا کم ہو گیا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہی عالم جو ہمارے سامنے اساتذہ کرام سے ہمارے عزیز طلبہ بھی ہیں، اخوان بھی ہیں، ماشاءاللہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے سلفی عالم، تیمی عالم، سنابلی، جتنی بھی دین مدارس کے فارغین میں سے ہیں، اکثر و بیش ہے، کم و بیش میں نے بہت سارے دکتور کو پایا ہے جو آج میڈیکل کے اندر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر کی حیثیت سے، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں۔ علمی دینی تعلیم کی حصولیابی اولین فریضہ ہے، بعد وہ اصلی تعلیم دیا کریں، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہماری زندگی کا یہ دینی تعلیم کا حصول ہے۔ جب دینی تعلیم ہمارے اندر متعین ہوگی، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی اور ہم داعی کی حیثیت سے سماج زندگی گزاریں گے، اس کا ثمرہ اور فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ انہی مختصر کلمات کے ساتھ، اور ان کے لیے بھی جو کامیابی حاصل کی، ان کے لیے منزل تلاش کرنے والا مسئلہ، اور جو لوگ کمتر نمبر لائے ہیں دل برداشتہ نہ ہوں۔ جو طلبہ یا طالبات کمتر نمبر لائے ہو دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ محنت کریں، آگے بڑھیں۔ اور ان کے لیے ایک شعر یاد آتا ہے، ہمت نہ ہارنا کبھی، ہمت نہ ہارنا کبھی، ہمت نہ ہارنا، تم آگے بڑھ کے بچے میدان مارنا۔ ہمت جگائیے، جذبہ پیدا کیجیے۔ آج آپ کے نمبرات کم ہیں، انشاءاللہ آئندہ مقابلے میں آپ کے نمبرات زیادہ آئیں گے، لیکن ہمت نہ ہارنا کبھی، ہمت نہ ہارنا، تم آپ بڑھ کے بچوں میدان مارنا۔ انشاءاللہ ان مختصر کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور آپ سے توقع اور امید کے ساتھ کہ اپنے گھروں کے اندر، کم سے کم خاندان کے اندر حافظ قرآن اور عالم دین پیدا کریں۔ یہی اسلام کا مطالبہ ہے، تاکہ توحید کو عام کر سکے، سنت رسول کو عام کر سکے، معاشرے کی خرابیوں کو دور کر سکے۔ اللہ رب العزت دعا کے بارے اللہ تمام سامعین سامعات کو، حاضرین حاضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔